اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاک ٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت قطر میں موجود ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس بہت سے ملکوں کے غیر مذہب لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اپنے سوال لے کر آتے ہیں اور مطمئن واپس جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک امریکن شخص، امریکہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان قطر ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس اپنا سوال لے کر پہنچا۔ اپنا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے رکھا۔ اس شخص کا نام جوزف تھا۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہا کہ اگر آپ نے میرے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی علم رکھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگ، آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب تو دیا، لیکن دلچسپ موڑ تب آیا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو میں چیلنج کرتا ہوں، میں عیسائی بن جاؤں گا۔ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے۔ How do we reconcile the idea that Jesus Christ has a divine nature and the idea that he is just a prophet? Because one, he was born without human intervention, and two, he somewhat behaved as if he was a god. Somehow in the Bible, if you read all the part of the Bible, you will notice this sort of divine kind of stuff, ناظرین، اس شخص نے کہا کہ میں قطر میں میچ دیکھنے نہیں آیا، میں اپنے سوال کا جواب لینے کی وجہ سے اتنی دور کا سفر طے کیا ہے۔ اس شخص نے سوال کیا کہ جنس کے متعلق بہت سے اقدار پائے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ خدا تھے۔ وہ ایک ہی وقت پیغمبر اور خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اس بات کا یقین کیسے کریں؟ اس کی پیدائش بغیر مرد کے ہوئی، اور دوسرا یہ وہ بہت سے معذرات رکھتے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں بہت سے غلط باتیں جمع کر دی گئی ہیں، اور میں نے بھی تقریباً 300 سے زیادہ تصدار ڈھونڈے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو سننا شروع کیا۔ بائبل کی مرمت سینکڑوں سال پرانی ہے، اس کو لکھتے وقت بہت سے، مگر چرچ نے فیصلہ کیا کہ بائبل میں کیا رکھنا چاہیے اور کیا نکالنا چاہیے۔ تو مجھے بھی بتائیں کہ ہم ان کو پیغمبر کیوں سمجھیں یا خدا کیوں سمجھیں؟ ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ So if you analyze anyone, any logical person will not agree God man. You can say godly man, yes. A man who follows the teaching of God, no problem. Godly man, possible. That means messenger of God. But God man, impossible. So anyone who says God man, a man having qualities of God, it's impossible. It's meaningless. And if someone says that Almighty God became a human being, even if you agree become a human being, can human being again become God? If he can, then you and I will become God. اس کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر عقلی بات کریں تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے یہ بات نہیں کر سکتے کہ وہ لمبا یا چھوٹا ہے۔ وہ لمبا ہو سکتا ہے یا وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ خدا میں خصوصیات مختلف ہیں۔ وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس وقت سوال کیا کہ کیا کوئی ہمیں ایک ہی وقت میں ہمیشہ زندہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس شخص نے نہ میں جواب دیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ خدا کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انسان سے کہا کہ لافانی اور فانی ایک ہی وقت میں ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے پھر نہ میں جواب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ انسان کھاتا پیتا ہے، انسان سوتا ہے، خدا سوتا نہیں۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا کہ کوئی ایک ہی وقت میں انسان خدا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ انسان خدا کی خصوصیات رکھتا ہے تو یہ ممکن ہے۔ کوئی کہے کہ خدا انسان بن گیا، کیا کوئی اس پر یقین کرتا ہے یا کرے گا؟ انسان خدا بن گیا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا میں خود کو خدا
کلیئر نہ کر چکا ہوتا۔ ویڈیو دیکھیے۔ ناظرین، جب یہاں تک بات پہنچی تو حال میں سب بیٹھے ہوئے ذاکر نائک کے اس بات پر اتفاق کرتے دکھائی دیے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دلائل ایسے تھے کہ کسی کو بھی انکار ہو بھی نہیں سکتا، کسی کو گمان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اس شخص کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف جانا شروع کیا اور کہا کہ ہم کس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ کیا خدا تھے کہ وہ بغیر کسی مرد کے یعنی باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ میں متماثلت ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بغیر کسی مرد کے اور بغیر کسی عورت کے پیدا ہوئے۔ اگر عیسائیوں کا لاجک اس بات کو دیکھے کہ باپ نہیں تھا تو حضرت آدم تو بڑے خدا ہوئے، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ اس میں یہ لڑکا ہمیں سر ہلاتا ہوا دکھائی دیا، تو اس کا مطلب کہ وہ دونوں خدا نہیں تھے، وہ دونوں خدا کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جوزف نے میک پکڑا اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے متفق ہو کر کہا کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور حضرت عیسیٰ خدا کے پیغمبر تھے، اور بائبل کو پڑھے تو ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ اسے خدا کہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو بتا رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اس بات پر پورا تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کچھ بنیادی سوال کیے اور پھر اسلام قبول کروانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں پڑھنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو اسٹیج پر بلایا اور کلمہ پڑھوایا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو مسلمان ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ ان پر پورا حال بھی ایک خوشی کی وجہ سے اس شخص کے گلے ملتے رہے اور دین اسلام میں داخل ہونے پر ویلکم کرتے رہے۔ یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیے اور پھر ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ Allah inshallah grant him hidayah, and inshallah may Allah inshallah grant him the firdaus and the best and beautiful and the akhirah. Inshallah. There is a concept in Islam that anyone who accepts, any non-Muslim accepts Islam, whatever sin he did in the past will be forgiven, and the greater sins he did, the greater positive points he will get when he accepts Islam.